وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل احترام علماء اعظام، مجلس میں تشریف فرما عزیزو بزرگوں، آج کی یہ مبارک محفل حدیث کی محفل ہے، حدیث کی مجلس ہے۔ ابھی آپ نے محترم جناب پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب مد ظلہ العالی، ان کا خطاب سنا، خاص طور پہ صحیح البخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے۔ حدیث کی اس مجلس و محفل میں شرکت آپ کے لیے، میرے لیے باعث اعزاز بھی ہے اور انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اسی سلسلے میں، اسی حوالے سے حدیث ہی کے بارے میں اور حدیث جمع کر کے ہم تک پہنچانے والے محدثین کے حوالے سے کچھ باتیں میں گزارش کروں گا۔ حدیث کیا ہے؟ ویسے تو حدیث کا مطلب بات ہے، کوئی بھی بات، لیکن اسلامی اصطلاح میں جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی بات کے ساتھ آپ کے اقوال کے ساتھ آپ کے اعمال و افعال بھی شامل ہیں، اور جن باتوں کی آپ نے خاموش رہ کے تصدیق فرمائی، آپ کے سامنے کی گئی یا کوئی عمل کیا گیا یا کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ ہمارے جیسا کوئی مولوی تو مصلحتاً کسی غلط بات اور منکر کو دیکھ کر سن کر خاموش رہ سکتا ہے، نبی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے تردید نہیں فرمائی کسی قول و فعل کی، تصدیق بھی نہیں فرمائی، لیکن خاموشی سے اسے دیکھا یا سنا، تو وہ بھی حدیث کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسے اصطلاح میں تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث قرآن پاک کی تفسیر ہے، وضاحت ہے، توضیح ہے، بیان ہے، اور اس کے بغیر قرآن پاک سمجھا نہیں جا سکتا۔ کوئی بہت بڑا عربی دان ہو، عربی زبان اور لغت سے واقف ہو، وہ بھی قرآن کے الفاظ کو اس وقت نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا نہ لے اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی ایک عام فہم اور سادہ مثال صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، حج کا لفظ ہے۔ یہ الفاظ لغوی معنوں میں استعمال ہوں تو ان کا معنی اور ہے، لیکن حدیث انہیں دوسرے معنی پہناتی ہے، اور وہی معنی درست ہیں جو حدیث انہیں پہناتی ہے۔ دیر کی بات ہے، ایک دفعہ صلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں،
اس کا معنی میں نے عربی کے ایک لغت میں ایک مستند اور ضخیم لغت ہے جسے لسان العرب کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے آبائی کتب خانے میں موجود ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، کیا ہیں اس کے معانی۔ تو مجھے یاد ہے کہ 20 سے زیادہ، کوئی 22 کے قریب، 21 یا 22 اس کے معنی لکھے ہوئے تھے، اور بالکل مختلف ایک دوسرے سے۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، عام دعا، کوئی شخص اللہ سے دعا کرے، اللہ ہی سے کرے، اور کہے کہ دعا کرنے سے میری صلاۃ، یہ جو قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، میں نے اس حکم پر عمل کر لیا ہے، میری صلاۃ ادا ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ اس کی صلاۃ، اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک معنی آگ سیکنا، آگ تاپنا، سردی میں ایک شخص سردی دور کرنے کے لیے آگ تاپتا ہے، سیکتا ہے، اور کہتا ہے میری صلاۃ تو یہی ہے، میری صلاۃ ادا ہوگی، نہیں ہوگی۔ ایک معنی لکھا تھا آگ پر کباب بھوننا، آگ پر کباب بنانا۔ ایک آدمی آگ تاپتا بھی ہے، اس پہ کباب بنا کے مزے بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، اور کہتا ہے میری نماز ادا ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی پھر؟ اس وقت ہوگی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اور اس حدیث پر عمل کرے گا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے اے صحابہ تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو گے تو پھر نماز ادا ہو۔ وہی طریقہ صحابہ نے، اللہ ان کو مزید اپنی رحمتوں سے نوازے، انہوں نے امت تک منتقل کیا، ہم تک پہنچا، اور اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کا لغوی، لفظی، بنیادی اصل معنی ہے پاکیزگی۔ ایک شخص اپنا جسم پاک کرتا ہے، نہا کے، غسل کر کے، کسی طریقے سے، یا کپڑے صاف کرتا ہے یا جگہ صاف کرتا ہے، تو جسم یا جگہ کی نظافت کو، صفائی کو، ستھرائی کو زکوٰۃ نہیں کہتے، اگرچہ لغوی معنی اس کے پاکیزگی ہے۔ پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ جس کے قرآن نے 8 مصارف بتائے ہیں کہ 8 جگہ پہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جس کی تفصیل حدیث نے بتائی ہے کہ اتنا ہو تو اس میں سے اتنا نکالنا ہے، اتنا نصاب ہو تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مویشی کی کتنی ہے، مال و زر کی کتنی ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، دکان کی کیسے نکالنی ہے، ساری تفصیل۔ فیکٹری کا کیا کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اس کی کون سی چیز کی دینی ہے، کون سی چیز کی نہیں دینی، عمارت کی، مشینری کی، یا جس کی نہیں دینی، وہ ساری تفصیل، وہ مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس طریقے سے، ان شرائط کے، ان آداب کے مطابق، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے سے جب دی جائے گی پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ حج کا اصل اور بنیادی اور لغوی مطلب جو ہے وہ ہے قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، لیکن اصطلاحاً آپ جانتے ہیں حج کیا ہے؟ بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ جانے کا، وہاں مناسک حج ادا کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ نہ صرف ارادہ کرنا بلکہ اس ارادے پر جا کے وہاں عمل کرنا، یہ حج ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا پڑے گا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو، میں بتاتا ہوں حج کی عبادتیں کیا ہیں، حج کے طریقے کیا ہیں، کون کون سی جگہ پر جانا ہے، کتنی دیر وہاں قیام کرنا ہے، وہاں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری باتیں حدیث بتاتی ہے، قرآن ان کی تفصیل کے بارے میں خاموش۔ تو حدیث کی بنیادی اور پہلی اہمیت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اور توضیح ہے، اور یہی اس آیت کریمہ کا مفہوم بنتا ہے جو شروع میں نے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے یہ ذکر پاک، ذکر حکیم قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ بیان کریں، کھول کر وضاحت سے بتائیں لوگوں کو کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، ان کے رب نے انہیں کون سے احکام دیے ہیں، کون سے احکام ان پر نافذ کیے۔ تو آپ کا کام صرف یتلو علیہم آیات ہی نہیں کہ آیتیں قرآن کی پڑھ کے سنا دینا ہے، پہنچا دینا، بلکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے، تبیین بھی ہے، بیان بھی ہے۔ اور جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، ان الفاظ کا بیان یا ان کی وضاحت یا ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان علینا بیانا، اللہ نے فرمایا کہ آیات قرآنی کی، اللہ کے کلام کی تفسیر اور ان کا بیان وہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہم جیسے کہیں گے اس طرح آپ کریں گے، اور اسی طرح آپ نے کیا۔ ویسے بھی دوسری گواہی بھی قرآن کی موجود ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو کچھ فرماتے تھے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور الحمدللہ اہل حدیث اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات بالکل مختلف ہیں، کوئی نسبت نہیں ان میں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے، ایک ہے دونوں کی بات۔ جو آپ کی بات ہے وہ اصل میں اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بات اللہ کے بندے اور رسول کے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی بات ہے، وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کے جلیل القدر بیٹے، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، کون؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جو بھی اس زمانے میں لکھنے کا طریقہ تھا یا وسائل تھے لکھنے کے، لکھ لیتے۔ بعض دوستوں نے منع کیا کیونکہ ان کا عقیدہ قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ آپ نبی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ بشر بھی ہیں، نوع انسان، نوع بشر میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بشر ہونے کے حوالے سے آپ کبھی غم کی کیفیت میں ہو سکتے ہیں، کبھی غصے کی حال میں ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی اور موڈ اور کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو عبداللہ تم آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کرو، ساری باتیں لکھنے والی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تمہارے منع کرنے سے میں منع نہیں ہوتا، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے۔ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ تم لکھتے رہو، ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، لکھو۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے اپنے زبان مبارک، اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، وہ میری بات ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو حدیث میں قرآن کی جو تفصیل آئی، جو بیان آیا، جو تبیین آئی، جو توضیح آئی، جو وضاحت آئی، جو تفصیل آئی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح قرآن کی اہمیت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حدیث بذات خود سورس ہے، منبع ہے، ذریعہ ہے احکام شریعت جاننے کا اور احکام شریعت اس سے نکالنے کا، استخراج کرنے کا۔ حدیث اس کا بذات خود بھی احکام کا ذریعہ ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ بات اس طرح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بیان کروں گا کہ حدیث میں آپ کی زبان مبارک سے جو حکم آ جائے، قرآن میں وہ ہو یا نہ ہو، اس کی پابندی بھی اسی طرح کرنی ہے مسلمان کو جس طرح قرآن کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے، تو اس کی بھی اسی طرح کرنی ہے پابندی اور پیروی۔ اس کی مثال آپ مشہور صورت ہے قرآن پاک کی سورہ جمعہ، اس کی آخری آیات آخری رکوع کو دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ ان آیات کے آنے سے پہلے جمعہ پڑھا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے۔ خاص طور پہ یہ الفاظ جو آتے ہیں کہ لوگوں نے کوئی کاروبار، کوئی بکتی ہوئی چیز دیکھی، غلہ اناج کی کمی تھی ان دنوں میں، باہر سے آیا، لوگ خریدنے کے لیے نکل گئے جمعہ چھوڑ کے، وہاں الفاظ آتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کھڑے رہے، خطبے کے لیے کھڑے رہے، اور کچھ لوگ نکل گئے، باہر چلے گئے مسجد سے خرید و فروخت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ ہو رہا تھا، آپ خطبہ اس میں دیا کرتے تھے۔ اب پورے قرآن کو آپ دیکھیں، اس میں جمعہ شروع کرنے کا، جمعہ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے، اس کے سوا کہیں نہیں ہے۔ اس سے ان آیات سے پہلے اگر پڑھا جا رہا تھا تو کس کے حکم کے تحت پڑھا جا رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پڑھا جا رہا تھا، حدیث کے مطابق پڑھا جا رہا تھا۔ قرآن میں نہیں تھا، حدیث میں تھا، اس کے مطابق اس پر عمل ہو رہا تھا۔ اسی طرح دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ، اس کا واقعہ اور اس کے احکام آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جو آج کل بدقسمتی سے یہودیوں کے پاس ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، قبلہ اول تو اصطلاح ایک مشہور ہو گئی ہے، قبلہ اول تو وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قبلہ اول تو وہی ہے، حرم مکہ، لیکن مشہور ہو گیا اس حوالے سے کہ مدینے میں وہ قبلہ اول تھا۔ چلو، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ یعنی نماز کے لیے جو رخ ہم نے اختیار کرنا ہے وہ مکہ مکرمہ ہو، بیت الحرام مکے والا ہو، تو آپ کی خواہش تھی، لیکن اپنی مرضی سے آپ نے نہیں کیا۔ اللہ کا حکم آیا تو منہ موڑا، اور پھر سب نے اس طرف رخ کیا۔ اب یہ حکم کہ بیت الحرام مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ تو موجود ہے قرآن میں، لیکن یہ ایک بات کہ بیت المقدس کی طرف اس سے پہلے جو پڑھنے والی بات ہے وہ کہاں ہے؟ پورے قرآن میں 30 پارے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کو سمجھیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ پھر کس کے حکم سے ایسا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا، حدیث کی روح سے اس طرح ہوا۔ تو یہ دوسری بنیادی اہمیت ہے حدیث کی کہ وہ بذات خود سورس ہے، یعنی منبع ہے اور ذریعہ ہے احکام شریعت جاننے کا اور احکام شریعت معلوم کرنے کا۔ اور بھی باتیں ہیں حدیث کی اہمیت میں، لیکن یہ دو بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، اس حدیث کو جن مبارک پاکباز عظیم لوگوں نے جمع کیا اور ہم تک پہنچایا، وہ واقعی بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، اور ان کو محدثین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محدثین کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے کے لیے، اس کے حصول کے لیے اپنی عمریں لگا دی، اور جس طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء اور حفاظ پیدا کیے، اس طرح حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین پیدا کیے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، ذہن میں رہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اور اب تک وہ محفوظ ہے، اب تک اس میں کوئی ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی نہیں کو کر سکا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ویسے بھی عقیدت ہے، ہمیں محبت ہے قرآن سے۔ غیر مسلم محققین
میں سے جو منصف مزاج ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ وہ کتاب، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مستشرقین یا اورینٹلسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مغرب میں رہتے ہوئے عربی اور اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ پادری تھے، دوسرے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس طرف آئے اور انہوں نے قرآن کا، حدیث کا، اسلامی علوم کا، عربی کا گہرا مطالعہ کیا۔ نیت ان کی اچھی نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ عربی اسلامی علوم جان کر ہم اسلام پر، مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ کی ذات والا صفات اور ذات مبارکہ پر اور قرآن پر اعتراض کریں گے، اس کو اچھی طرح سمجھ کے اور جان کے اعتراض کریں گے۔ لیکن جب اندر آئے، علم حاصل کیا، گہرائی میں گئے، تو ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ اعتراض کرنے کے بجائے معترضین وہ خود مسلمان ہو گئے۔ ایک مستشرق وہ مسلمان تو نہیں ہوا، اس کا نام ہے ولیم میور، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر انگریزی میں ضخیم کتاب 2 جلدوں میں لکھی ہے، لائف آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر۔ ولیم میور ایک ICS برطانوی افسر تھا جو یو پی کے صوبے میں رہا اور وہاں شاید گورنر کے عہدے تک بھی پہنچا۔ اس کی یہ کتاب ہے، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس کتب خانے میں موجود ہے۔ 1860 میں اس نے یہ کتاب لکھی، چھپوائی۔ تو اس میں جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ اعتراض بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کا ان علوم کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی بات آئی تو اسے انصاف کی بات کہنے پڑی، انصاف کے سامنے اسے جھکنا پڑا، اور اس نے لکھا کہ دس از دی اونلی ٹیکسٹ وچ ہیز ریٹینڈ اٹس پیورٹی فار دا لاسٹ 13 centuries۔ میں نے بتایا کہ 1860 میں اسے لکھی، اس لیے وہ ہماری طرح 14 صدیوں کی بات نہیں کرتا، 13 صدیوں کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جو 13 صدیاں، 1300 سال گزرنے کے باوجود ہر تبدیلی سے، ہر تحریف سے محفوظ ہے۔ یہ اس کی گواہی ہے دشمن کی۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ تو دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ قرآن تحریف سے، تبدیلی سے پاک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ قادر ہے، ہر طریقے سے کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ حدیث کی حفاظت کا، کہ قرآن کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حدیث کی حفاظت نہ ہو، کیونکہ قرآن کا مطلب آفیشل، سرکاری، مستند مطلب جو ہے وہ تو حدیث نے بتانا ہے۔ اگر الفاظ محفوظ رہتے ہیں، قیامت تک قرآن کے اور ان کے مطالب جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے، تو پھر محفوظ تو نہ ہوا قرآن۔ اس لیے اس نے قرآن کی حفاظت کے لیے قراء اور حفاظ پیدا کیے، اور حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین پیدا کیے۔ ان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کے سر خیال ہیں، ان میں نمایاں ہیں، اور آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا حضرت سے صحیح بخاری کے بارے میں بھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، سعادت ملی، میں وسط ایشیا کے سفر میں آپ کا بخارا میں جو مدرسہ ہے، مدرسہ میر عرب کہلاتا ہے، وہاں بھی گیا، پہنچا، دیکھا اسے۔ 70 سال تک وہ کمیونسٹوں کے زیر سایہ، زیر نگین رہا۔ اب وہاں پھر پڑھائی وغیرہ شروع ہوئی ہے حدیث کی، الحمدللہ۔ اور پھر وہاں سے واپسی پر مجھے حضرت امام کی قبر منور پر حاضر ہونے، فاتحہ پڑھنے کا موقع اور سعادت بھی حاصل ہوئی۔ تو وہاں مجھے ایک بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے،
سفر میں بیمار ہوئے، وہیں فوت ہوئے، دفن ہوئے۔ اس زمانے میں خرتنگ اس بستی کو کہتے تھے، اب کو اور نام ہے۔ تو وہاں آپ کی قبر مبارک کے قریب، تقریباً قریب کہہ لیں، تھوڑا سا ہٹ کے ایک مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد۔ تو میں گیا، میرے ساتھ تین ساتھی تھے۔ تو 5 7 لڑکیاں چھوٹی عمر کی، زیادہ سے زیادہ 7 8 سال کی ہوں گی، چھوٹی عمر کی، وہ مسجد کی صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو منہ چھپا کے بھاگ گئیں وہ۔ میں بڑا خوش ہوا، اس لیے خوش ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ 70 سال تک وہ پورا علاقہ جو ہے وہ کمیونسٹ حکومت کے زیر نگیں رہا ہے، اور انہوں نے اسلام کو وہاں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی پوری کوشش کی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس کوئی عربی کا لکھا ہوا قرآن نہ ہو، عام عربی ہو یا فارسی ہو، ان زبانوں کا کوئی ایک ورق اور ایک صفحہ بھی ملتا تھا تو پکڑ کے اسے جیل میں لے جاتے تھے، یا سائبیریا ایک بہت ٹھنڈی جگہ وہاں بھیج دیتے تھے سزا کے طور پر۔ ماسکو میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی، ایک کانفرنس کا میں حاضری دی میں نے، تو وہاں تقریروں میں لوگوں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد نے عربی اور اسلامی علوم کو کس طرح بچایا ہے، محفوظ کیا ہے اور جاری رکھا ہے ان کا سلسلہ کمیونسٹوں کے اس ظلم و ستم والے دور میں، 70 سال کے دور میں۔ ایک نے بتایا کہ اپنے آباء و اجداد کی بات، بڑوں کی بات، کہ ان کا استاد، ہمارے بڑوں کا جو استاد تھے، عربی فارسی پڑھے ہوئے، اسلامی علوم پڑھے ہوئے، وہ انہیں قبرستان لے کے جاتے تھے دعا کے بہانے کہ ہم اپنی میتوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے وہاں کتبے ہوتے تھے عربی اور فارسی میں لکھے ہوئے، ورنہ باقی تو نشان انہوں نے مٹا دیا تھا پورے ملک سے عربی فارسی کا۔ تو اس میں کتبے لکھے ہوتے تھے قبروں پر، تو وہ وہاں جا کے انہیں حرف شناسی کراتے تھے، حرفوں کی پہچان، کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح گویا کہ انہوں نے لوگوں کو پڑھایا۔ پھر دوسری بات انہوں نے بتائی ایک اور مقرر نے، کہ بڑے لوگوں کے گھروں میں تہہ خانے ہوتے تھے، تو کمیونسٹوں کے حکومت کے ڈر سے استاد اپنے شاگردوں کو لے کے ان تہہ خانوں میں رات کے وقت بیٹھتے تھے، دیے جلتے تھے، چھوٹے چھوٹے چراغ، ان کی روشنی میں ان کو پڑھاتے تھے، اور پھر اخیر میں چپکے سے آہستہ سے خفیہ ایک اعلان ہوتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ کل ہم یہاں اکٹھے نہیں ہوں گے، خطرہ ہے، روزانہ اگر یہاں اکٹھے ہو تو پکڑے جائیں گے سارے، تو کل فلاں آدمی کے گھر میں، اس کی بیسمنٹ میں، یعنی اس کے تہہ خانے میں ہم ملیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے دینی علوم کو اور دین کو محفوظ رکھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے پنجاب میں تو اسی طرح، شاید پورے پاکستان میں، کہ ہمارے علماء اللہ ماشاء اللہ وہ دینی علوم میں بڑی مہارت رکھنے کے باوجود عربی بول چال میں ذرا تھوڑے نرم پائے جاتے ہیں عموماً، اچھی بولنے والے بھی ہیں لیکن عموماً۔ لیکن وہاں اتنا تعطل آنے کے باوجود، 70 سال کا تعطل دینی علوم کے فروغ میں، اس کے باوجود وہاں کا ایک ایوریج اوسط درجے کا عالم جو ہے وہ ہم سے بہتر عربی بولتا ہے اور جانتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے حضرت امام کے بارے میں اور محدثین کے بارے میں یقیناً ابھی باتیں سنی ہوگی، پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی عظمت و جلالت کا تھوڑا سا میں اشارہ اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ خاص طور پہ اللہ نے محدثین کو پیدا کیا حدیث کی حفاظت کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین قسم کا اور عجیب قسم کا اور حیرت انگیز قسم کا حافظہ دیا، یادداشت۔ ایک دفعہ ایک چیز نظر سے گزری، بس یاد ہو گئی، اور بڑے بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت امام ترمذی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ سفر میں ایک شیخ جس سے وہ روایتیں انہیں پہنچی ہوئی تھیں، شیخ الحدیث، اس سے ملاقات ہو گئی سفر میں،
تو انہوں نے کہا کہ میں جو روایتیں آپ کے حوالے سے آپ کے توسط سے مجھے ملی ہیں میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور ان کی تصدیق ہو جائے اور آپ کی طرف سے کہ ہاں بھائی یہ میری روایتیں ہیں اور درست ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ تو انہوں نے ادھر ادھر اپنے اوراق تلاش کیے، انہیں وہ روایت والے اوراق جو ہیں وہ گھر رہ کے تھے یا کیا تھا انہیں نہیں ملے۔ تو انہوں نے ایسا ہی سادے سے ورق یا دوسرے کو اوراق لے کے ان میں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پڑھتے رہے، پڑھ صحیح رہے تھے، صحیح سنا رہے تھے، وہی الفاظ وہی باتیں جو ان سے پہنچی تھی صحیح بیان کر رہے تھے۔ اور شیخ کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تمہارے پاس تو میری لکھی میرے والی حدیثیں نہیں ہیں، تم ایسے ہی سادہ کاغذ پکڑ کے مجھے سنا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ یہ دیکھیں کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بول تو صحیح رہے ہو۔ اس نے کہا دھوکہ نہیں ہے، میرے پاس وہ اوراق نکلے نہیں، لیکن مجھے زبانی یاد ہے سب کچھ، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اور محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک حاکم کے پاس امیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس درخواستیں لوگوں کی آ رہی تھی، کوئی مجھے مدد چاہیے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ وہ ایک منشی اس کا، کاتب اس کا یا سیکٹری اس کا اسے پڑھ کے سناتا تھا درخواست، اور وہ اس پہ زبانی حکم دیتا تھا کہ اس کو یہ کر دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس پہ فیصلے بھی وہ ساتھ لکھواتا جاتا۔ وہ 35-40 کے قریب درخواستیں یکے بعد دیگرے آئیں، منشی نے سیکٹری نے پڑھ کے سنائی، اس نے اپنا حکم دیا۔ تو بعد میں وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا جی محدثین کے حافظے کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں، کوئی اس سلسلے میں حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ اس محدث سے پوچھا جو ان کے پاس بیٹھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہماری جماعت محدثین کو اچھے حافظے دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی اس کا نمونہ، کوئی مظاہرہ، کوئی ثبوت؟ انہوں نے کہا یہ حدیث تو حدیث ہے نا، وہ تو ویسے ہی ہمیں یاد ہو جاتی ہے سن کے پڑھ کے ایک دفعہ۔ یہ درخواستیں کوئی 10 سطر کی ہے، کوئی 20 سطر کی ہے، ابھی آپ کے کاتب نے، منشی نے آپ کو پڑھ کے سنائیں، وہ اسے کہیں 1 سے لے کر وہ 30-40 جتنی بھی ہیں، میں سارے مضمون، سب کا مضمون ایک ایک لفظ کر کے آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ اور اس کو سنایا۔ اس طرح کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں، نفسیات والے اسے کہتے ہیں آئیڈیٹک میموری، ایسا حافظہ جس میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اس دور کے محدث حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر کے سسر بھی تھے اور بہت سے استاذ الاساتذہ تھے، ان کے بارے میں بھی معروف تھا، مشہور تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک زمانے میں اخبار پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اخبار پڑھنا، اس لیے کہ جو میں پڑھتا تھا وہ میرے ذہن پہ نقش ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کیا فائدہ اخبار پورا اپنے ذہن پہ نقش کرنے کا، تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے آئیڈیٹک میموری، کہ اس میں چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں دماغ پہ اور بھولتی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی میموری یا اس طرح کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو دیا۔ دوسری بات، حدیث جمع کرنے کے لیے انہوں نے شدید ترین محنت کی اور مشکلات برداشت کی۔ سفر کے ذرائع اس طرح آسان نہیں تھے جس طرح ہمارے دور میں ہیں۔ دور دراز کا سفر ہوتا تھا، بصرے کا، بغداد کا، کوفے کا، مدینے کا، مکے کا، وسط ایشیا سے یا دور دراز سے اٹھتے تھے اور وہاں تک پہنچتے تھے قافلوں کے ساتھ، خطرناک جگہوں سے گزرتے ہوئے، بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کا پہاڑ کاٹتے ہوئے وہاں پہنچتے تھے، اور کہ فلاں جگہ ایک حدیث، 2 حدیثیں، چند حدیثیں فلاں استاد سے مل سکتی ہیں، وہاں پہنچتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر میں، کیا ہوتی ہے 14 سال کی عمر؟ کھیلنے کھلانے کی عمر ہوتی ہے۔ 14 سال کی عمر میں ان کے رحلات علمیہ یعنی علمی سفر جو ہیں وہ 14 سال کی، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے یہ سفر جو ہیں شروع کیے، اور بڑے مشکل سفر تھے۔ بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا، کچھ نہیں بچتا تھا، تو جڑی بوٹیاں کھا کے، مانگتے بھی نہیں تھے، غیرت مند لوگ تھے،
دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، محنت کر لی، مزدوری کر لی، نہیں ملی تو بھوکے رہے۔ اسی سلسلے میں ایک محدث ہیں ابو علی بلخی ان کو کہتے ہیں، ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ گھر سے نکلے حدیث کے حصول کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے مختلف استادوں سے، تو 100 روٹیاں یا کلچے وہ گھر سے لے کر نکلے۔ اب راستے میں سفر میں سالن پکانے کا اہتمام تو نہیں تھا، کسی جگہ تھا کسی جگہ نہیں، تو جہاں نہیں ہوتا تھا وہاں وہ سوکھی ہوئی پرانی روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اور ایک دن آیا کہ وہ بھی ختم ہو گئیں، سوکھی روٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ پھر بھی انہوں نے دستے سوال دراز نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ کیا کیا؟ 2 دن 3 دن یا جو بھی عرصہ گزرا، 1 دن 2 دن یا زیادہ، جب کوئی کھانے کو نہیں میسر ہوا یا کوئی سلسلہ نہیں بن سکا تو وہ کیا کرتے تھے کہ زیادہ بھوک نے تنگ کیا تو کسی تنور پہ چلے گئے جہاں روٹیاں پک رہی ہیں، اور روٹیاں پکتے پکتے جو سوندھی سی خوشبو نکلتی ہے روٹیوں میں سے، وہ کھڑے ہو کے سونگھ کر کہتے تھے بس اس سے میرا گزارا ہو گیا، روٹی نہیں کھائی، اس کی خوشبو سونگھ لی کافی ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے، اتنی محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے اور قربانیاں دینے۔ ایک اور محدث کے بارے میں پڑھا، انسان ہے، ان کا دل چاہا ایک دن کہ مچھلی کھائیں تو بڑے شوق سے مچھلی منگوائی، لیکن پکانے کا ٹائم نہیں ملا، گھر میں اور پکانے والا کوئی نہیں تھا شاید، پکانے کا ٹائم نہیں ملا، وہ 2-3 دن پڑی رہی، خراب ہو گئی، نہیں کھا سکے۔ ایک اور کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ لکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے حدیث اور لکھتے رہتے تھے، نوٹس بناتے رہتے تھے، اور بعض اوقات ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، روٹی ہے، کھانا ہے، لیکن نوالے توڑنے کا، لقمے توڑنے کا، منہ میں ڈالنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ وہ لکھتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، اپنا کام حدیث کا کرتے جاتے تھے، اور ان کا بھائی پاس کھڑے ہو کر لقمے توڑتا تھا اور سالن میں ڈبو کے ان کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کی ہے، اس طریقے سے ان لوگوں نے حدیث کو جمع کیا ہے۔ مقصد کیا ہے بتانے کا؟ ہم حدیث کی اس حوالے سے بھی قدر کریں کہ اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، اس حوالے سے بھی قدر کریں کہ وہ خود ایک سورس اور منبع ہے احکام شریعت کا، اس حوالے سے بھی اس کی قدر کریں کہ محدثین نے بڑی محنت شاقہ اور بڑی کوشش اور بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے یہ قابل قدر علم ہے۔ اور کسی نے کہا نا کہ لا عالم علم لا عالم شیء افضل من الحدیث، حدیث سے افضل اور کون سا علم ہو سکتا ہے جس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، جس کو اتنی محنت سے محدثین نے اکٹھا کیا اور جمع کیا۔ تو یہ حدیث کی اہمیت و فضیلت اور محدثین کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین نہ صرف عالم تھے حدیث کے، نہ صرف حافظہ ان کا قوی اور بے مثال تھا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے محنت کی، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے محدثین کے حالات آپ پڑھیں، وہ حدیث پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے جتنا اس کو حاصل کرنا، اور جتنا اس کا علم علم حاصل کرنا، اتنا ہی اس پر عمل کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درست فرماتے ہیں کہ ما علمت حدیثا الا عملت به، میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں جانی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ حدیث میں نے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، یہ خون وغیرہ جو نکالتے ہیں بیماریوں کے لیے، وَآتَ الْحَجَّامَ دِینَارًا، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَآتَ الْحَجَّامَ دِینَارًا، آپ نے حجامہ کرانے کے بعد حجامہ کرنے والے کو
اجرت کے طور پہ، انعام کے طور پہ 1 دینار آپ نے مرحمت فرمایا، عطا فرمایا، 1 دینار۔ تو کہتے ہیں مجھے حدیث پڑھنے کے بعد یہ حجامہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف اس پر عمل کرنے کے لیے احتجمت وآتیت الحجامہ دینارا، میں نے بھی حجامہ کرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے بھی حجامہ کرنے والے کو 1 دینار دیا۔ یہ جذبہ تھا ان کا عمل کا۔ اور جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، انہوں نے بظاہر ایک چھوٹی سی بات فرمائی ہے اپنے عمل کے حوالے سے، لیکن ہے بہت بڑی بات۔ وہ کیا؟ یہ غیبت ہے، چغلی۔ اللہ معاف کرے، ہماری حتیٰ کہ علماء کی بھی مجلسیں، دینداروں کی مجلسیں میں نے دیکھا ہے، کم ہی ہوتا ہے کہ وہ چغلی سے اور غیبت سے خالی ہوں، کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی، جس سے قرآن نے منع کیا اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ما غبت منذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے میں نے یہ پڑھ لیا، جب سے میں نے یہ جان لیا کہ غیبت اور چغلی حرام ہے، میں نے آج تک کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کی ہے۔ یہ ان کا جذبہ تھا عمل۔ پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے ان کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہ تاجر تھے، کپڑا وغیرہ بیچتے تھے، تو سودا ہوا، کسی سے بات ہوئی خرید و فروخت کی، اس نے کوئی قیمت لگائی، آپ نے وہ فوری طور پہ قبول نہیں کی، آپ نے کہا کہ میں سوچوں گا اور کل بتاؤں گا کہ میں نے اس قیمت پہ بیچنا ہے یا نہیں۔ آپ شاید زیادہ لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کل تک پینڈنگ رکھو معاملہ، کل میں فیصلہ کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس قیمت پہ تمہیں دینا یا نہیں دینا۔ رات کو اتفاق سے ایک دوسرا گاہک آ گیا اور اس نے اس سے زیادہ قیمت بتائی، لیکن اس وقت تک شاید وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پہلے گاہک کو دینا ہے۔ ہمارے لیے تو وعدہ پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ لا احب ان انقص نیتی، میں نے اپنی نیت کو بدلنا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہ سمجھا، کہ میں نے رات کو پہلے گاہک کو دینے کی نیت کر لی ہے، میں اسی کو دوں گا، زیادہ قیمت پر دوسرے کو نہیں دوں گا۔ پھر ایک اور لکھا ہے کہ بخارا کے باہر ایک سرائے لوگوں نے بنانے کا فیصلہ کیا۔ سرائے جیسے ہمارے ہوٹل ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سرائے بنائی جاتی تھی مسافروں کے مفت قیام و طعام کے لیے، مسافر آئے رہے اس میں چلا جائے 2-4 دن رہ کے۔ تو سرائے بنانے کا فیصلہ ہوا۔ جب اس کے لیے لوگ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، لگا رہے تھے، بنا رہے تھے، امام صاحب بھی ان میں شریک ہو گئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ لوگوں نے ازراہ احترام کہا کہ آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں جناب، ہم موجود ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ اینٹیں اٹھا کے لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا شیء ینفعنی، میں بھی بھائی ثواب کا محتاج ہوں تمہاری طرح، مجھے بھی ثواب چاہیے، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل رکھو اور مجھے بھی یہ کام کرنے دو۔ تو یہ ان کا جذبہ عمل تھا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، وہ بھی حدیث کی کتاب کے مصنف بھی ہیں، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے قمیض کی ایک آستین جو ہے، ایک آستین وہ کھلی ہوتی تھی اور دوسری تنگ ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، قمیض آپ نے پہنی ہے، ان کی آستینیں ہی ایک جیسی نہیں ہیں دونوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھلی جو ہے اس سے میں جیب کا کام لیتا ہوں، اس میں حدیث کے نوٹس رکھتا ہوں، دوسرے میں ضرورت نہیں ہے تو اسے معمول کے مطابق بنایا ہوا کپڑا زیادہ کیوں خرچ کروں۔ یہ جذبہ عمل تھا ان کا، اور اسی جذبہ عمل سے ان کے علم میں بھی برکت تھی اور ان کے علم میں بھی اثر ہے، اور وہ آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کا اور محدثین کا قدردان بنائے، اور اگر ہم اہل حدیث ہیں تو ہمیں سچا پکا اہل حدیث بنائے، یعنی حدیث کا صرف نام لینے والا نہیں بلکہ حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔